بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور عظیم صاحب آپ کی طرف آئیں گے. ٹیکس دینے کی بات ہوتی ہے تو کراچی سب سے پہلے ہے, لیکن جب معاملات حل کرنے کی بات ہوتی ہے تو آج اس وقت کراچی میں شاید 15 سے 20 دن ہو گئے کراچی والے شدید پریشانی میں زندگی گزاریں. کیا حل ہے اس کا؟ ہم تو وہی پنجاب کی حکومت, ہم تو وہی احتجاج. ابھی تو کچھ دنوں میں کراچی میں تحریک انصاف بھی حکومت جو ہے وہ پارٹی جو ہے وہ احتجاج کرنے جا رہی ہے جو کراچی کے حالات ہیں. یہ بھی بڑے مذائقہ خیز بات ہے کہ وہ پارٹی احتجاج کرنے جا رہی ہے تو جو 3 سال 7 مہینے کراچی میں 14 ایم این اے کے ساتھ رہی ہوئی ہے. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کراچی کو تو مافیاز کے حوالے کیا ہے. سب سے بڑی مافیا اس وقت کراچی الیکٹرک ہے کراچی کے اندر, اور جن کے بلوں نے ویسے ہی لوگوں کو جو ہے نا وہ مار دیا تھا. اور اب حال یہ ہے کہ کراچی الیکٹرک کو جو ہے وہ 6,000 روپے ٹیکس کلیکشن کی ذمہ داری بھی دے دی گئی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی آدمی کا بل آتا ہے, وہ کراچی الیکٹرک کے دفتر آتا ہے, تو اس سے کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں پہلے بل بھرو, بعد میں اس کے ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بات ہوگی. تو اس کراچی الیکٹرک کے حوالے سے جو اسٹوری فائنینشیل ٹائمس میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ اسپیسیفکلی پروگرام بھی کریں کہ جو فائنینشیل ٹائمس نے جو پوری اسٹوری چھاپی ہے کہ جو ابراج گروپ ہے یہ پوری دنیا کی ایک بہت بڑی مافیا ہے اور دنیا میں کس طرح سے اس پہ کیسز چل رہے ہیں. اور اس گروپ کو جو ہے کراچی الیکٹرک 17 ارب روپے کی قیمت میں, جو اس کی کھمبوں کی قیمت تھی, کراچی الیکٹرک بیچ دیا گیا. اب حال یہ ہے کہ سر اس گروپ کا تو 2007 سے ہی فیسیلیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہی اس میں سارے لوگ جو ہے اس حمام میں سارے ننگے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف کی حکومت ہو وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی رہی ہے, پیپلز پارٹی فیسیلیٹیٹ کرتی رہی ہے. ایم کیو ایم کے دور میں یہ بکا ہے جب ایم کیو ایم پورے کراچی میں پوری پاور کے ساتھ, اختیار کے ساتھ موجود تھی. اور پاکستان تحریک انصاف کا جو اسکینڈل ہے, ابھی تحریک انصاف کے دوستوں سے میری یہی گزارش ہے کہ بھائی آپ کی تو بڑی اسٹرانگ روٹس ہے لندن کے اندر, یو کے کے اندر, آپ جائیں فائنینشیل ٹائمس پر اس کو سو کریں اور ان پہ اربوں ڈالر کے ہرجانے کا کیس جو ہے وہ دائر کریں. اگر نہیں کرے تو اس کا مطلب یہ اون کر رہے ہیں نا اس چیز کو, کہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ اس کے اندر جو فورن فنڈنگ کے معاملات ہیں, جس طریقے سے اس مافیا نے ان کی مدد کی ہے, اور وہ جو بتایا نا ان کی منی لانڈرنگ, یعنی میرا چور جو ہے وہ زندہ باد اور تمہارا چور مرد آباد. تو یہ سیاست پاکستان میں عوام کو دھوکہ دینے والی سیاست نہیں چاہیے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کے حوالے سے جو ایم کیو ایم نے, پیپلز پارٹی نے جو 22 ایڈمنسٹریٹر جو ابھی جن کا تقرر کیا ہے یہاں پہ, دیکھیے پوری طریقے سے ایک سیاسی اور 22 شخصیت ہے. ان کا تو یہ حال ہے کہ جو موروثی سیاست ہے اس کو پرسو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو غریق رحمت کرے. لیکن مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہے, میں سمجھتا ہوں ان کے اندر اتنی بھی اہلیت نہیں ہے کہ ان کو کہیں کا کونسلر نامینیٹ کیا جائے. انہوں نے جو اس شہر کا حال کیا ہے اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ کراچی کے اندر دیکھیں, ٹھیک ہے آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ پانی جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ٹائم لگتا ہے ڈرین ہونے کے لیے, لیکن آپ اس کو ڈرین تو کریں. بارش کو بھی تو سوچنا چاہیے نا مراد علی شاہ نے کہا تھوڑی تھوڑی بارش ہونی چاہیے. آپ کو سڑکوں پر آپ کی اتنے ملازمین ہیں, آپ نے جو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے اندر, دیگر محکمہ بلدیاتی اداروں کے اندر جو آپ نے جعلی ڈومیسائل بنا کر کراچی میں بھرتیاں کی ہوئی, لیکن سر ایک بات کو مانیے گا, جو صحیح کام کرتا ہے نا میں اس کی فیور کرتی ہوں. مجھے اس وقت کراچی میں جو لوگ نظر آئے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ نظر آئے ہیں کام کرتے ہوئے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئے ہیں. اس وقت آپ ایک فٹ کا گڑھا پڑا ہوا ہے سڑک پر, سوراب گوڈ جانے والی سڑک جو شفیق موڑ سے جاتی ہے, پچھلے 10 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں, 10 سالوں سے اس سڑک میں گڑھا ہے. ایک معمولی سے بتاؤں 10 سال کے اندر وہ گڑھا نہیں بڑھ سکے, نہ وسیم اختر صاحب بڑھ سکے, نہ مرتضیٰ وہاب صاحب. اس کی وجہ سے پورا ٹریفک ہر جگہ کہیں 6 انچ کہیں 1 فٹ. صرف جو نئی سڑکیں شارع فیصل اور اس سے متصل, کیونکہ ان کے منسٹرز کو آنا ہوتا ہے اور ڈیفنس جانا ہوتا ہے, تو وہ سڑک آپ کو صحیح نظر آئے گی. ابھی آپ دفتر آتی ہیں روزانہ یہاں, آپ نے جو ہے یہاں تو چھوڑ دیں, میں تو کوئی بھی دفتر یہ شہر کا, میں تو اپنے کوئی بھی دفتر 2 گھنٹے سے پہلے نہیں پہنچ. دیکھیں یہ شہر کا مرکزی علاقہ ہے, یہاں آپ داخل ہونے کے لیے کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پوری سڑک آپ کے سامنے ٹوٹی ہوئی ہے. گلشن اقبال کا عظیم صاحب ایک جملہ کچھ کہنا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, پھر واپس آتی ہوں. جی سر آپ ایڈ کر دیں. میں دیکھیں میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عظیم بھائی باتیں کر رہے ہیں جو بھی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے, لیکن یہ سب وہ باتیں ہیں جو کہ ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں, لیکن ان کی دیکھیے ہمیں جانا ہے اس کی وجوہات پہ. یار ایسا ہے کیوں؟ میں آپ کو وجہ بتائیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ پھر بات اصلیت پہ جاتی ہے کہ پورے پاکستان سے ہر آدمی, میرے کسی کے خلاف ہر آدمی اٹھ کے منہ اٹھا کے کراچی آ جاتا ہے, کراچی سے کماتا ہے, اپنے گھر بیچتا ہے, اور کراچی میں کچھ بھی نہیں لگا رہا ہوتا. مطلب مجھے اشتعال, مطلب میں کہتا ہوں کہ کیوں, دیکھیں اگر آپ یہاں پر کرپشن ہے, اور یہ جو فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ایک سمجھ لیں رورل فیوڈل ہے, ایک اربن فیوڈل ہے, دونوں جو ایک ایم کیو ایم کی صورت میں, ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی صورت میں. زیادہ ہماری میموری نا بڑی شارٹ ہوتی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کنٹونمنٹ میں آپ نے کچھ سیٹیں جیتی ہیں,
कैंटोनमेंट के अंदर देखें, कैंटोनमेंट के अंदर जहाँ हमारे काउंसलर्स हैं तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह देखें वो उनके पास पहली बात है कि पानी भरा नहीं, हाँ ड्रेन देखें, हाँ अब पूरा कैंटोनमेंट तो हम नहीं जीते ना, आप जहाँ पे कैंटोनमेंट के अंदर हमारे लोग मौजूद हैं, जहाँ जमात इस्लामी के वहाँ निकाले ना, वहाँ पानी निकाले, आपको लोगों को दिखाना चाहिए ना कि वहाँ जो काम हो रहा है जिस तरीके से, देखें आप सड़क पर एक्टिविटी करते हुए तो नजर आए, जो लोग जो घोस्ट मुलाजमीन जिनकी मैं बात कर रहा था, कोई एक्टिविटी और मीडिया पे ना ऐसा तो हो नहीं सकता, हमारे सोशल मीडिया पे तो वो चीजें मौजूद है, लेकिन मीडिया को भी चाहिए कि उसको कवर करें और लोगों को दिखाएं कि किस तरीके से, देखें काउंसलर जो है ना उसकी आप समझ सकती हैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैंटोनमेंट का जो पूरा हिदायती होती है वो डिफरेंट होती है, आम बल्दियाती सेटअप के मुकाबले में उनको डायरेक्टली कैंटोनमेंट को रिपोर्ट करना होता है, तो दे ओनली हैव द राइट टू रिपोर्ट एंड आस्क देम टू वर्क। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपके सामने है ना, अभी इस वक्त पूरे शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा सीवरेज सिस्टम है, जो एनडीए में को जो 1100 अरब रुपए के अंदर पैसे दिए गए थे नाले साफ करने के लिए, सब पे सवालिया निशान है ना कि ये सारी चीजें कहाँ बह गई। एक बारिश के अंदर जो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बात की, तो उनके लोग कहाँ हैं, उन्होंने जो सड़कें बनाई थी वो कहाँ बह गई, एक मामूली सी बारिश के अंदर उसको कोई जगह नहीं। चलिए, सड़कें बहने वाली बात जो है ना मेरे ख्याल है बहुत अच्छी तरह से जो है वो सईद मेमन साहब बता सकते हैं। ये थोड़ा सा प्रोग्राम से हटके बात है, ये सड़कें क्यों बह जाती हैं। ये नॉर्थ नाजिबाबाद की कुछ सड़कें ऐसी हैं जो महल्ले वालों ने कहा जी, वहां के रहने वालों ने कहा कि जी 50 साल बाद बनी है और वो शायद ये पहली बारिश थी और बड़े बड़े गड्ढे बन गए। क्यों होता है साहब का तो इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक है, क्या होता है सवाल में ही मैडम आपका जवाब है, बल्कि मैं हमारे जो दो मेहमान बैठे हैं इनसे भी सवाल करूंगा, कोई भी इसका जवाब दे दे मुझे यहाँ पे, क्यों ये सब कुछ बहरिया टाउन कराची में नहीं होता, आप बताएं ना, क्यों बारिश का पानी वहाँ जमा नहीं होता। क्योंकि सर वो अपने ऑब्जेक्टिव के साथ जो है ना सिंसियरिटी के साथ, तो फिर मुराद अली शाह साहब की बात ठीक है कि जी कराची को ठीक किया ही नहीं जा सकते, जिस तरह से वो बना है वो तो फिर ठीक हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक हो सकता है। आपने थोड़ी देर पहले एक बात की कि जो लोग काम करते हैं वो आपको नजर आते हैं। देखिए ना, ये एधी में फैसल एधी साहब हैं, जेडीसी के जफर अब्बास साहब हैं, हमारे सिलानी के बशीर फारूकी साहब हैं, ये लोग भी तो दिल का दर्द रखते हैं ना, पाकिस्तान की खिदमत के लिए, इंसानियत के लिए काम करते हैं ना, तो क्यों ना हमारे सियासतदान आने वाले दिनों में इसी तरह के किसी दिल का दर्द रखने वाले वेलफेयर इदारा से चुना जाए कि जिनके पास करप्शन की, जिनके पास वाले भी कर रहे हैं, ठीक है, मैं उनका नाम भूल गया, अच्छा आपने याद दिला दिया, वो भी अल्लाह की रजा के लिए इंसान की खिदमत कर रहे हैं ना, तो क्यों ना उस तरह का हमारा कोई सियासतदान उठ खड़ा हो जो हमारे मुल्क की फिक्र करके आगे आए। ये तो सारे माजरत के साथ, मुझे नहीं पता मैं ये वर्ड यूज कर सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल चोर डाकू लुटेरे वाला ये तो काम हो रहा है ना हमारे साथ। सर सड़कें टूट क्यों जाती हैं, क्या वजह होती है, क्या देखिए सड़कें टूटने की सिंपल वजह है, अल्लाह का शुक्र है मेरी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है बहरिया टाउन में जना एवेन्यू पे, ठीक है, मैं कंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से जानता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सड़कें टूटने की वजह ये होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी सियासी पार्टी को एक बिल पास होता है 10 करोड़ रुपए का, उसमें से खर्चा होना ही 3 करोड़ रुपए है। अगर उस बिल को हमने इशू करवाना है तो पहले 3 करोड़ रुपए का जाके कैश 3 करोड़ का कैश का चेक जाके इशू कर देना है, तब जाके 10 करोड़ का चेक कैश होता है। तो जब उसमें लगना ही 3 करोड़ रुपए है तो आप समझ सकती है ना कि 10 करोड़ का बजट है, 10 करोड़ की कोटेशन है और लगना ही 3 करोड़ रुपए है, तो बारिश पानी फिर इस तरह की हल्की कंस्ट्रक्शन को कैसे कवर कर पाएंगे आप बताएं ना। और माजरत के साथ इसमें मुझे तो इनका एक और जो एक है ना कि एक सियासी पैंतरा नजर आता है, ये अपनी शरारत नजर आती है कि ये खुद ही इतनी तकलाती चीजें बनाते हैं कि जिसकी वजह से दोबारा ये बजट पास कराएं और दोबारा ये सारे सियासी लोग अपने अपने पैसे उड़ाएं और बाहर मुल्कों में अपनी प्रॉपर्टियां बनाएं। अब देखिए ना, इसको लेके जैसे मैंने बताया कि मैं एज एन वेलफेयर सेक्रेटरी डिक्लेयर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी सर ने एक बात की थी कि लोग बाहर नहीं निकलते हैं, हजारों लोगों का एहतजाज सैटरडे वाले दिन हमने रिकॉर्ड करवाया है, जो आपकी मीडिया ने पूरी पाकिस्तान नेशन वाइड लोगों ने कवर किया है। तो हम क्या कर सकते हैं इन खूंखार लोगों के आगे जो गिद्ध समझ के पाकिस्तान को खा रहे हैं, हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं। तो ये जो वजूहात है सब इनकी करप्शन है, इनकी 2 नंबरी है और इनकी नीयत में ही फर्क है। क्यों ये सारे इदारे जितने हमारे काम कर रहे हैं ये कैसे काम कर रहे हैं। अभी कल की रिपोर्ट मैं आपको दूं कि जो बलूचिस्तान के हालात गुजर रहे हैं वो हम आप मीडिया के थ्रू ही देख रहे हैं ना, तो इदारे वहां मीडिया में भी अब आना शुरू हुआ है, वो भी उन्होंने अब जाके दिखाना शुरू किया, जब बच्चे मर गए वो किसी ने नहीं दिखा रहे थे, कनेक्शंस नहीं है, चीजें नहीं है, तो हमारे वेलफेयर इदारे वहां जाके काम कर रहे हैं ना, तो इनको कब ये अकल के नाखून लेंगे। इनकी इतनी करोड़ों अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी सारी जो बाहर पड़ी है, ये देख नहीं रहे पाकिस्तान का क्या हाल है। हमसे ज्यादा तो आप नॉलेज रखते हैं कि किसकी प्रॉपर्टीज कहाँ रखी हुई है। आप वो लोग हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान को, आप लोग जो है इकोनॉमी को भी चला रहे हैं, सब कुछ आप लोग एक स्टेक होल्डर की हैसियत रखते हैं, स्पेशली कराची के जो बिल्डर्स हैं या बिजनेस वाले हैं। हल क्या है इस बात का? देखिए इसका बहुत आसान हल है जो मैं जज करता हूँ, जो मेरी एक नाकिस समझ कहती है कि जितने भी हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी के स्टेक होल्डर्स, जैसे कि सर ने बहुत अच्छी बात की कि कराची के साथ यतीमों वाला सलूक क्यों,
کہ جتنا کراچی کما کے دے رہا ہے وہ سارا پاکستان مزے کر رہا ہے. بے شک پاکستان ہمارا ہے, پاکستان ہے تو ہمیں اس کا حل یہ ہے کہ ایک اچھا سسٹم بنایا جائے, بزنس کمیونٹی کے, ویلفیئر اداروں کے, کوئی نیوٹرل لوگ اس میں لائے جائیں. آپ کو سیاستدانوں سے فرق نہیں پڑتا جو آ رہا ہے؟ بالکل مجھے فرق نہیں پڑتا, بیکاز میرا تو صاف الفاظ میں کہنا ہے کہ ان کو تو ہینگ ہی کر دیا جائے معذرت کے ساتھ, کہ جو بھی آیا جو بھی گیا کس نے ہمارے ملک کے ساتھ اچھا کیا آپ بتائیں نا. آپ مجھے ایک ایگزامپل دیں. کچھ لوگ 4-6 مہینے اچھا کرتے ہیں, اس کے بعد وہ اپنے وہ کہتے ہیں نا گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ ہیں ایسے لوگ. میڈم اگر آٹے میں دیکھیں, اگر میں بھی لینا چاہتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں, نام نہیں بتائیں گے کہ دیکھیں میری ایفیلیشن ہے, اگر آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں مجھے انتظار تھا کہ طاہر حسین صاحب کچھ کہیں. پرویز مشرف کا گولڈن ایرا ہے پاکستان کی تاریخ میں, کیونکہ جماعت اسلامی تو ان سے بھی ناراض ہے. نہیں تو دیکھیں ناراضگی کی تو کوئی حل نہیں ہے نا آپ کسی کو, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے نا کہ ایسا فوجی چاہیے ہمیں کہ جو ان کو سب کو سبق سکھائے. دیکھیں پرویز مشرف نے کرنا چاہا, حالانکہ وہ کوئی سیاستدان نہیں تھا, اس نے کراچی کی شکل تبدیل کر دی, کروانے والا ہونا چاہیے نا, ٹھیک ہے نا. آپ ذاتی کر رہے ہیں, نہیں آپ ذاتی کر رہے ہیں. یہاں نعمت اللہ خان صاحب جو ہے اتنے بڑے بڑے پوسٹر لگے, لیکن نہیں نعمت اللہ خان صاحب ٹھیک ہے وہ ریسپیکٹیو ہیں, لیکن اس سے نعمت اللہ خان صاحب تو پہلے بھی تھے نا, پرویز مشرف سے پہلے بھی تھے. پرویز مشرف سے پہلے نہیں تھے, اس کے بعد میئر بنے تھے, اس میں جو الیکشن ہوئے تھے, اور میئر بننے کے بعد کراچی کے اندر جو تعمیر اور ترقی کا سفر شروع ہوا, کراچی کا پورا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا. سیاسی ایفیلیشن میں ٹکرا کر دیتے ہیں, پاکستان کو ہم بھول جاتے ہیں. نہیں دیکھیں نعمت اللہ خان صاحب کراچی کا, پرویز مشرف کے دور میں پورے پاکستان نے ترقی کی ہے, بلوچستان نے بھی ترقی کی, سندھ نے بھی ترقی, اسپیشلی کراچی میں. پاکستان سے باہر ملکوں میں گئی ہیں, کبھی بھی کوئی آپ کو یہ پوچھتے ہیں مسلم ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, آپ کی پہچان آپ کا پاکستان ہے. دیکھیں آپ کے پاکستان کے پاسپورٹ سے آپ کی پہچان ہے. آج پاکستان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آج جو وہ دوسرے کے ملک کی جنگ اپنے ملک کے اندر لے کر آئے مشرف صاحب, آج تک ہم اس جنگ سے نہیں نکل سکے, اور اب ہم یہ کہہ رہے ہیں, اب ہماری اشرافیہ یہ کہہ رہی کہ وہ جنگ ہماری جنگ نہیں تھی, اس کے بعد کا خمیازہ مشرف صاحب کی وجہ سے آج آپ کا ملک بھی بچا ہوا ہے. مشرف صاحب اگر اور رہتے نا کچھ سال تو پاکستان دیکھیں اب تو ہم اپنے آرمی چیف کے خلاف ہے, جس کو جو مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے, کبھی جی تاریخ بتائے گی, آرمی چیف ڈاکٹر صاحب تاریخ بتائے گی, یہ لفظ اس کیمرے میں فکس کر رہے گا 20 سال کے بعد کہ خان صاحب جو ہے نا, تاریخ خان صاحب کو ایک غدار کی حیثیت سے یاد کرے گی, یہ یاد رکھیے گا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اس کی وجہ کیا ہے, جتنا آج خان صاحب نے جتنا ملائن سوشل میڈیا کی ٹیم نے پاکستان آرمی کی قربانیوں کو انہوں نے اپنے پیروں تلے روندا ہے نا سر, اس کا انہوں نے کر لیا نا. آج یہ دیکھیے گا کہ آپ آرمی کی جو قربانیاں ہیں, آرمی نے جو خون بہایا ہے, جو آئے دن روزانہ ہو رہا ہے, ہر چیز میں انہوں نے, آپ ابھی کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر زلزلہ, طوفان, مطلب بارشیں, کون پہنچتا ہے سب سے پہلے؟ آرمی. وہی ہماری فوج ہے جو دوسرے ملکوں کو بھی فون کر کے کہہ رہی ہے جی ہماری اکانومی خراب ہو گئی. ایگزیکٹلی کہ ہمارے لوگ خراب ہے نا, اکانومی خراب, بالکل. اب یہ کام سیاستدانوں کا ہے نا, عظیم تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں. نہیں یہ کام تو سیاستدانوں کا ہے نا. دیکھیں ہمیں سب سے پہلی بات رائٹ ڈائریکشن میں سوچنا ہوگا. دیکھیں اس ملک کا حل صرف سیاسی ہی ہے, سیاسی استحکام ہے. ابھی جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام, ظاہر سی بات ہے ابو جہل جیسے لوگوں کا انتخاب کرنے کے بعد, کیکر بونے کے بعد ہم بھیتر لوگوں کا انتخاب کریں. دیکھیں نعمت صاحب بھی اسی شہر میں ڈیلیور کر کے گئے نا, سراج الحق صاحب بھی وزیر خزانہ تھے, کیوں ان پر کوئی پیناما کیس نہیں ہے, ان کے دامن پر ایک دھبا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے واحد وہ پاکستان کے صوبائی جو انہوں نے بجٹ بنایا تھا, آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا بجٹ نہیں بنا کہ جو خسارے کے بغیر خسارے والا بجٹ بنا کے گئے, ان کو انٹرنیشنل ایوارڈ ملا. لیکن ہاں اب یہ دیکھیں نا, اس کی وجہ سے انجینئرنگ ہوتی ہے نا, الیکشن کے اندر آپ انجینئرنگ کرتے ہیں, آپ کی مردم شماری ٹھیک نہیں ہے. اب ٹھیک ہے, اب میں آپ سے کہوں گا تو پھر آپ ناراض ہوں گی, تو آپ کو سب پتہ ہے کون اس کے اندر کس طریقے سے خان صاحب کو لے کر آیا گیا, اور کس طریقے سے خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, کس طریقے سے ان کو سیٹیں دی گئی. تو آپ جب تک دیکھیں, جب تک میں آپ کو بتاؤں, جب تک سیاست آزاد نہیں ہوگی, مجھے بات کرنے دیں, آزاد ہو گئی, پرفارمنس والی سیاست ہوگی, پرفارمنس والی سیاست ہوگی, جو پرفارم کرے گا وہ اسٹے کرے گا, عوام خود اس کو ریجیکٹ کریں گے. انہی سیاست دانوں نے اس کا مسئلہ جو اس مسئلے کو, آپ کو ووٹ مل جائیں گے.
انجینئرنگ نہیں ہو رہی. انشاءاللہ آپ کراچی سے اس دفعہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے پہلے جس تعمیر و ترقی کا سفر شروع کیا تھا ہم دوبارہ شروع کریں گے انشاءاللہ. کراچی کے اندر ہم ڈیلیور ہم نے پہلے بھی کیا تھا. پانی کا جو آخری منصوبہ ہے آپ دیکھیں گے کہ جب تک یہ سیاسی سیاستدان ہے اور جب تک یہ ہم نہیں ہوگا تب تک ہمارا مسئلہ کا حل ہے. یہ وہ سیاستدان ہے ڈاکٹر صاحب کمپلیٹ کرو. یہ وہ سیاستدان ہے جو جا کے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جوتے چاٹتے ہیں کہ سر ہمیں لگائیں یہ برے. وہ لوگ تو نہیں آ رہے ہوتے نا نواز شریف سے. اس کو چھوڑ دیں. عظیم مجھے ایک بات بتائیں, میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی آپ لوگ نے الیکشن کمپین میں بلدیاتی الیکشن میں پیسے لگا دیے, کیا وہ پیسہ کراچی کی ڈیولپمنٹ پہ نہیں خرچ ہو سکتا تھا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو سوشل میڈیا کیمپین دو ٹائپس کی ہوتی ہے, ایک پیڈ ہوتی ہے اور ایک جنرک ہوتی ہے. تو اس وقت لوگوں کے دل کی آواز ہے حافظ نعیم الرحمان اس وقت کراچی کا ہیرو ہے, کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ کراچی میں جماعت اسلامی لیکن لوگ چلا رہے ہیں, یہ لوگ چلا رہے ہیں, یہ کیمپین پہ لوگ چلا رہے ہیں, یہ تو سوشل میڈیا پہ لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. اس کے بعد دیکھیں ہمارا جو ایک لوکل ہمارا ایک بڑا تنظیمی اسٹرکچر نیٹ ورک اسٹرکچر موجود ہے, ہم لوکلی چیزوں کو مینج کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت کراچی میں ایک پورا ماحول بنا ہوا ہے جماعت اسلامی کے حوالے سے. یہ خائف کیوں, یہ الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. تمام پارٹیز اس وقت جو ہے الیکشن کمیشن کے دروازے پر موجود ہے کہ اس الیکشن کو کینسل پوسٹ پون کیا جائے, کیونکہ ان کو خوف ہے کہ حافظ نعیم الرحمان بیسیکلی از گوئنگ ٹو بی دا میئر آف دا سٹی. اور ایک دفعہ جماعت اسلامی کو دوبارہ موقع ملتا ہے, انہوں نے دوبارہ نعمت صاحب کی روایت کو قائم کرتے ہوئے کراچی میں ڈیلیور کیا. انشاءاللہ ہم کریں گے. پانی کا منصوبہ جو K4 کا ہے وہ بھی ان سے چھین کر لیں گے, وہ مکمل کروائیں گے. کراچی کا انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کریں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو حافظ نعیم الرحمان ہے انشاءاللہ پاکستان کے طیب اردگان ثابت ہوں گے کہ جس طریقے سے انہوں نے استنبول کی ترقی اور استنبول کو کس طرح ڈیولپ کیا. کون سے مصطفیٰ کمال عطا ترک تو دیکھیں وہاں وہ تو ترکی کے لوگ تو ان سے کر رہی ہوں نا. میں عظیم کی طرف میں اس وقت جو ہے وہ سعید میمن کی طرف جانے والی تھی, لیکن آپ اپنے ملک کی بھی تو مثال دے سکتے ہیں نا. ہمارے ملک میں دیکھیں جو ڈیلیور اگر مصطفیٰ کمال کے پاس فنڈ تھا تو اس نے کام کیا نا سر. ہم آگے میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کا جو لوکل بجٹ تھا وہ 6 ارب روپے تھا. انہوں نے نعمت صاحب نے سب سے بڑا کام کیا کہ اس بجٹ لوکل جو ٹیکس کلیکشن تھی اس کے اندر کرپشن ختم کی, اس کو 42 ارب تک پہنچایا. KPT جیسے ادارے سے ایک برج بنوا لیا. آپ دیکھیں کراچی میں کس طرح جو ڈیولپمنٹ ہوئی کہ بعد میں مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی آ کے اپنی تختیاں لگائی اس کے اوپر. آپ کو نہیں پتا کہ 16 نمبر میں دل کا اسپتال کام کسی نے تو اچھا کیا, نعمت اللہ خان نے بھی اچھا کیا, مصطفیٰ کمال نے بھی اچھا کیا. فنڈنگ ہوگی, لوگ سنسیئر ہوں گے تو کام کریں گے. وہ جس پارٹی سے سب سے لیکن اختیار کی بات ہے نا. دیکھیں جماعت اسلامی کو جب اختیار ملا, جماعت اسلامی کو تھوڑا اختیار ملا, انہوں نے زیادہ کام کیا. جماعت اسلامی کے پاس کوئی اختیار نہیں. اس وقت بلوچستان کی بات کی بھائی میں, تو جب بلوچستان کے اندر کون سی NGO موجود ہے؟ جماعت اسلامی الخدمت کا رضاکاری تو موجود ہے جو لوگوں کو راشن بھی پہنچا رہا ہے, ریسکیو بھی کر رہا ہے. آرمی ہے پاکستان کے اندر گراس روٹ لیول. ڈاکٹر صاحب مجھے تو یہ ہمارے پاکستان کے جو طاہر صاحب ہیں اور عظیم صاحب ہیں ان کے لیے بڑا پیارا شعر یاد آ گیا. بلوچستان میں اگر طاہر صاحب اجازت دے تو آرمی کام کر رہی ہے, آرمی کام کر رہی ہے, بالکل کام کر رہی ہے. آرمی کے جوان کے ساتھ الخدمت والے کھڑے ہیں, آرمی کے بالکل. ارے عظیم صاحب طاہر صاحب آپ کے لیے بڑا پیارا شعر ہے, اجازت ہوگی سر؟ جی اجازت. دیکھیں دیکھ کے نہیں سنایا, اپنے حافظے سے سنا سکتے ہیں. سنا سر آپ کی طرح کے سیاستدانوں کے سامنے ہم تو سیاستدان نہیں ہیں. دیکھیں بحریہ ٹاؤن کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا, ہم تو بزنس بحریہ ٹاؤن کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ ایک بات کہ بحریہ ٹاؤن کا جو مسئلہ تھا, جو اربوں روپے کے لوگوں کے ڈیولپمنٹ چارجز لیوی لگائی تھی, تو اس مسئلے کو, اس ایشو کو کس نے ایڈریس کیا؟ تو میں میمن صاحب سے چاہوں گا کہ اس مسئلے کو بھی ایڈریس کے حوالے سے سر رہنے دیں, آگے بات کریں. میں تو آپ دونوں کے لیے اتنا کہوں گا کہ اے بادل اتنا ترس کہ نفرتیں دھل جائیں, انسانیت ترس گئی ہے محبت کے سیلاب کے لیے. کیا بات. تو آپ لوگوں کی مہربانی, یہ تمہاری ہماری مہربانی کر کے دیکھیں. اب اگر میں نہ مانوں والی بات ہے, دیکھیں ہم نے بھی, آپ مایوس مجھے ہمیں بھی ہمیں پر امید رہنا چاہیے. یہ دیکھیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں کہ ہمیں پر امید رہنا چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے, اپنے بچوں کو اعتماد دینا چاہیے. دیکھیں ہم انسان ہیں, فرشتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. یہیں کے لوگوں نے یہاں پہ اگر میرٹ والی سیاست شروع ہو جائے اور جو لوگ ڈیلیور کرتے ہیں, جو لوگوں کے جو وسائل ہیں اس پہ میں آپ کی جماعت اسلامی آپ کی جماعت اسلامی کی ڈیفینیشن دینا نہیں چاہ رہا میں, ورنہ مایوس آپ ہو جائیں گے. تو میری مجبوری ہے, مجھے آپ نہ بلوائیں تو بہتر ہے. دیکھیں یہ صرف سیاسی نہ رہے, میں نے اپنے دونوں گیسٹ کو ٹائم دیا ہے. سر آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ بات کریں. بس ہم تو صرف سمپل اتنا کہتے ہیں کہ ہم بزنس کمیونٹی ہیں اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارا پاکستان ترقی کرے. سوچ سمپل ہے, جو ایک نیوٹرل بندے کی سوچ ہوتی ہے
وہ ہماری سوچ ہے. لیکن پھر بات وہی ہے کہ کہاں پی ٹی آئی, کہاں پیپلز پارٹی, نون لیگ, جماعت اسلامی, ایم کیو ایم, جب تک یہ اپنے اپنے سیاسی منجن بیچنا بند نہیں کریں گے اور اپنی اپنی کرپشن ہے, یہ حرکتیں یہ بند نہیں کریں گے, اور لڑائی جھگڑوں سے جب تک ان کو فرصت نہیں ہوگی, جب تک یہ سب سے پہلے پاکستان کا نہیں سوچیں گے, تب تک معذرت کے ساتھ ہماری طرح کے لوگ آواز اٹھا کے رک جائیں گے دوبارہ, اور یہ دن بدن پیسے والے ہوتے رہیں گے اور دن بدن کرپشن کرتے رہیں گے اور باہر ملکوں میں پراپرٹی کرتے رہیں گے. سر تو ہم لوگ آج بھی آپ کو پتہ ہے یہ کہ اس وقت ہمارے جو ملک فائنینشیل جس کرائسس سے گزر رہا ہے, جو کچھ ڈیٹیلز ہمارے پاس بھی شیئرز ہوتی ہیں. دیکھیں اسٹیل کی کیا قیمت تھی پچھلے سال 1,14,000 روپے ٹن, آج وہ 2,40,000 روپے ٹن ہے. سیمنٹ کی بوری 550-580 روپے کی تھی, آج وہ 1,100 روپے کی ہے. تو اس مہنگائی سے یہ شاید سمجھ نہیں پا رہے, اصل میں ان کو فکر نہیں ہے نا اس چیز کو سمجھنے کی. ان کو یہ کہ بس کوئی کونسلر بن جائے, کوئی میئر بن جائے, کوئی چیئرمین بن جائے, بس یہی ان کا مقصد ہے. ان کا جس دن مقصد ہمارے ویلفیئر اداروں کی طرح انسانیت کی خدمت اور پاکستان کی خدمت ہو جائے گا, آئی گارنٹی یو انشاءاللہ ہمارا خدمت کو میں ٹائم نہیں دے رہا, پورا پاکستان ٹائم نہیں دے رہا, اس میں ہمارا کیا قصور ہے. کراچی کی حقیقی قیادت اگر کراچی کو صحیح کرنا ہے تو کراچی کے اندر جو کراچی کی حقیقی گراس روٹ قیادت ہے, جب تک کہ وہ نہیں ہوگی بات ہی نہ کریں گراس روٹ قیادت کی. میں آتی ہوں سر, ایک منٹ مجھے یہ بتائیں کہ سریے کی قیمت بڑھ گئی, سیمنٹ کی قیمت بڑھ گئی, آپ اپنا پروجیکٹ چلا رہے ہیں, آپ نے کیا قیمتوں میں اضافہ کیا یا کچھ ریلیف دیا؟ مجھے بتائیں کیا کیا. ہم اپنی قیمتوں میں بالکل ہم نے بھی اضافہ نہیں کیا, کیونکہ ہم کمٹمنٹ والے لوگ ہیں. اگر ہم نے لوگوں کو کمٹمنٹ کر دی ہے, ایک چیز ہم نے سیل کی ہے, تو دیکھیں اس میں ہمارا پروفٹ بھی ہے نا. ہم اپنا پروفٹ کا جو مارجن ہے وہ منیمائز کریں گے. ہم اپنی لیبر کو نکال تو نہیں سکتے, آپ بتائیں, کیونکہ کیا پتا کس کی نصیب سے کس کو روزی ملتی ہے. تو باقی سارے جتنے بھی ہمارے وینڈرز ہیں, اب دیکھیں نا پیٹرول کتنا مہنگا کر دیا اچانک راتوں رات. اوورسیز ساری مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں گر رہی ہیں, ہمارے پاکستان میں پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے, اور ایوری تھنگ از کنیکٹڈ ٹو پیٹرول. آپ لوہا لے لیں, لکڑی لے لیں, ٹائل لے لیں, کیبلز لے لیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ گوز تھرو ٹرانسپورٹ, رائٹ. تو کس طرح ہم مہنگائی کو. سر ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے احتجاج کیا, کہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ جو آپ کی پوری بزنس کمیونٹی ہے یہ پھر آپ مفتا صاحب کے سامنے جا کے احتجاج کریں, منسٹرز کے سامنے جا کے احتجاج کریں, آپ کی بات تو فوراً مانیں گے. آپ اگر بائک آؤٹ کریں گے, جو ہمیشہ سے عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے مافیا کچھ نہیں کرنے دیتا, وہ تو یہ بزنس مین کمیونٹی کو اور لوگ سب کو مافیاز کہہ رہے تھے. آپ مجھے بتائیں تو کیا آپ جب احتجاج کریں گے آپ کی بات نہیں مانی جائے گی؟ آپ کہیں گے کہ جی میری بات مانو نا, میں کہہ رہا ہوں جب میں ملک چلا رہا ہوں. ایگزیکٹلی یہی ہمارا جتنے سارے ہمارے موقف تھے اس میں ایک پوائنٹ تھا کہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے پالیسیز میکنگ سے پہلے. اس وقت جب فائنانس بل جب ڈسکس ہو رہا تھا تو ہمارے کچھ لوگ ان سے ملے تھے, انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے ہم لوگوں سے, ہماری جو اسلام آباد, لاہور اور ہماری ڈیفینس کی جو یونین ان کے لوگوں سے آن ٹیبل وعدے کیے ہیں, جس کے ہمارے پاس ریکارڈز ہیں. اور وہی پھر دھوکے بازی جو سیاستدان کی نس نس میں ہوتی ہے اور آلموسٹ 90% لوگوں میں ہوتی ہے. فائنانس ایکٹ جب ایشو ہوا تو جو ڈیسائیڈڈ چیزیں تھیں نا اس سے ڈبل کر دی گئی. اچھا, تو یہی وہ چیزیں نظر آتی ہے نا کہ ان کو ملک کی فکر ہی نہیں ہے. اب ایک صاحب اپنا سیاسی منجن بیچ رہے ہیں, ایک مثال ہے میں وہ, دوسرا اپنا سیاسی منجن بیچ رہے ہیں. تو بھائی جب تک آپ اپنی خود کی سیٹ, اپنی خود کی کیمپین, اس کے علاوہ آپ نے بات کیا کی ہے مجھے یہ تو بتائیں, نیوٹرل بات آپ نے کون سی کی ہے مجھے ایک بات بتائیں. ہر آدمی کی اپنی. اب اصل میں میری دیکھیں نا جماعت اسلامی میں میرے کچھ اچھے جاننے والے میرے دوست ہیں, پی ٹی آئی میں کچھ میرے دوست ہیں, کچھ میرے انویسٹرز ہیں جو پیپلز پارٹی کے, اس طرح بہت سارے لوگ ہیں. ہم نہیں چاہتے ہم کسی کو خود سے اسپیسیفائی کریں. اور کراچی وہ سٹی ہے جس میں تمام ہی پارٹیز موجود ہیں, ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کسی ایک پارٹی کا. پھر بھی کراچی اتنا ٹیکس دے اور اس کے بعد بھی کراچی کے ساتھ یتیموں والا سلوک, اتنا برا حال ہے اس وقت. کیا مطلب چاہتے کیا؟ کراچی والوں کا قصور ہے نا. مجھے دیکھیں کیا قصور ہے سر؟ قصور یہ ہے کہ کراچی کے اندر ساری دنیا پاکستان سے لوگ یہاں پر آ کے کما رہے ہیں لیکن یہاں لگا نہیں رہے. اب لگانے کے لیے پھر وہی والی بات ہے, یہاں پر کھائیں گے یا لگائیں گے؟ نہیں, کیا مطلب کھائیں گے؟ یہ دبئی سمجھ کے سب جا رہے دوسری جگہ, گھر بن رہے. یہاں پر آ کے ایک آدمی ایک دکان کے اندر 20 آدمی رہ رہے ہوتے ہیں, 24 گھنٹے بزنس چلا رہے ہوتے ہیں, وہ سارا پیسہ وہ وہاں جا رہا ہوتا ہے, یہاں تو ٹیکس نہیں دے رہے ہوتے. وہ تو کہتے ہیں نہیں ہمارا گھر وہ ہے, ہمارا وطن وہ ہے. دیکھیں بات حقیقت کی ہے نا. اب یہاں کے جو لوگ ہیں, دیکھیں سیاست جو ہے نا, یہاں پر جو سیاست چل رہی ہے, یہ سیاست جو ہے یہ بہت گندی سیاست ہو چکی ہے. اور ہر جگہ نا اس وقت جو سیاست جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا قومی کہ ہم سب پاکستانی ہیں, سر وہ لوگ منافقت کرتے ہیں, جھوٹ. پروگرام کے وقت کم ہوتا ہے, اس لیے مجھے ایک فائنل ایک کوشچن مجھے بتائیں, بھی تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس, مجھے بتائیں گے آنے والے بلدیاتی سیٹ اپ سے آپ خوش ہیں؟ آنے والا بلدیاتی سیٹ اپ بالکل بھی بالکل صحیح, اس پہ کوئی عوام خوشی نہیں سکتی. اس میں عوام کا کیا, جب تک کہ اس بلدیاتی سیٹ اپ جو یہ لا رہے ہیں اس بلدیاتی سیٹ اپ میں عوام کو کیا ریلیف ملے گا؟ پہلے مجھے ایک بات بتائیں نا, کیا ملے گا؟ کیا سوائے نہیں گراؤنڈ روٹ لیول پہ جو لوگ آئیں گے, جو بنیں گے کونسلر, وہ سب
اپنا لوٹ کھسوٹ کا بازار ٹھیکے لیں گے, روڈوں کے یہ سب کریں گے, اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں جو میں اس لیے نہیں کہتا, جو پرویز مشرف نے جو بلدیاتی نظام دیا تھا, اگر وہ بلدیاتی نظام جو عوام کو نچلی سطح تک کے ملنا چاہیے, اگر وہ نظام آتا ہے تو پھر عوام کو ریلیف ملے گا. اس میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا. فورس کا کوئی بندہ ہونا جو نیوٹرل ہو, وہ ہمارے ملک کو اللہ نے چاہا تو کوشش کر کے چلا سکتا ہے. باقی یہ جو نئے جو سیاسی جو گمرے ہوتے ہیں نا, اپنے آپ کو تنظیم کا کچھ نہ کچھ کہنے والے, سعید میمن صاحب میسج دے گئے, جس کو سمجھنا ہے وہ سمجھ لے. نہیں, اور دیکھیں دوسری بات یہ کہ اس وقت موروثی سیاست جو کہ دین میں بھی منع ہے نا, باپ اور بیٹا, بیٹا اور باپ, محرم چل رہے ہیں. جو میں آپ کو اس سے کنیکٹنگ ایک بات بتاؤں, جو مسئلہ پیدا ہوا تھا, جو کربلا کا مسئلہ پیدا ہوا تو کس سے, اس موروثی سیاست پہ نا, کہ باپ نے اپنے بیٹے کو بنا دیا تھا. جماعت اسلامی یہی تو کہتے ہیں موروثی سیاست کا خاتمہ کرنا ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے پاکستان کے اندر جس کے اندر کوئی موروثیت نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ بوٹ پالش کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی, اس وجہ سے اس کو سائیڈ لائن کر کے رکھا گیا ہے. دوسرا میں آپ کو موروثی نہیں ہے, لیکن ایک بات میری بھی سن لیں, عظیم میری بات بھی سن لیں. حافظ نعیم صاحب کی جو پالیسی ہے نا, وہ جماعت سے بھی ہٹ کے ہے تھوڑی سی, یہ بھی سمجھ لیں. حافظ نعیم صاحب کی جو پالیسی ہے, کراچی کی تعمیر کی پالیسی ہے. کراچی آپ دیکھیں, حافظ نعیم صاحب پچھلی ایک دہائی سے کراچی کی ایشوز کی سیاست کر رہے ہیں نا. آپ دیکھیں اس وقت جو تاجروں کا جو ٹیکس کا مسئلہ ہے 6,000 روپے کا, اگر جو 6,000 روپے جو ٹیکس ہے تاجروں پہ لگا, اس پہ کون, اس ایشو کو کون ایڈریس کر رہا ہے؟ تو عوام کے ایشوز کو ایڈریس تو جماعت اسلامی کر رہی ہے, یا کراچی جماعت کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر. اس کے علاوہ مجھے بتائیں, ساری جماعتیں اپنی اے پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنی سیاست کی بات کر رہی ہے, اپنی منسٹری ایم کیو اپنی منسٹریز کی بات کر رہی ہے, ایم کیو ہمارا ایڈمنسٹریٹر لگانے کی بات کر رہی ہے. اگر لوگوں کے ایشوز کے اوپر, چاہے وہ بحریہ ٹاؤن کا ایشو ہو, چاہے وہ نادرا کا ایشو ہو, چاہے وہ کے الیکٹرک کا ایشو ہو, چاہے وہ پانی کا ایشو ہو, اس پہ ظاہر سی بات ہے ایک اپوزیشن جماعت احتجاج ہی کر سکتی ہے نا, لوگوں کی مدد ہی کر سکتی ہے. تاکہ میں سعید کی طرف جاؤں. 50 سالوں میں جماعت اسلامی کا کوئی امیر اردو اسپیکنگ تھا؟ اگر ہے تو مجھے سید منور حسین, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ امیر تھے. سید منور حسین امیر تھے, اس کے بعد سید ابو العالی مودودی جو بانی تھے وہ اردو. دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہی نہیں, پھر آپ اپنی انفارمیشن لیک کریں. سید منور حسن صاحب کتنے دن رہے یہ ہمیں بھی پتہ ہے, 5 سال اپنا ٹینور پورا کر کے گئے نا, اپنی مدت پوری کر کے گئے. ڈیبیٹ نہیں ہے. دیکھیں وہ اپنی مدت پوری کر کے گئے. اس تحریک کے جو بانی تھے نا سید ابو العالی مودودی صاحب. میں آخری بات کروں گا کہ دیکھیں بلدیاتی انتخابات اگر ہوں گے تو گلی محلوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. اس وقت جو پیپلز پارٹی کا ایڈمنسٹریٹر ہے ٹوٹلی بائز ہے. کہ آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مرتضی وہاب صاحب کراچی میں ڈیلیور کریں گے اس بلدیاتی نظام کے ساتھ عوام کو؟ کیا سوال کریں گے مجھ سے؟ تو پاکستان کی خدمت کا کوئی بھی سوال لے لیں یا کوئی بھی کام, میں آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں کہ بلدیاتی انتخابات, کیا آپ مطمئن سمجھ ہیں اس بات سے؟ اور کیا آپ کو ایک بات, ہم جو بلدیاتی انتخابات کی جنگ لڑتے ہیں جی, فلاں کی پارٹی, فلاں کا حلقہ, فلاں کا ووٹ وہاں پہ چلا گیا, مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے کہ ایک فلاں پارٹی کھڑی ہو رہی ہے اسی پہ ٹھپا لگا دو؟ کیا ضرورت ہے کہ جی پاکستان میں جی اتنی آبادی ہے, اتنی آبادی نہیں ہے, اتنا یہ ہے, ایک ہی پارٹی کو دے دیا جائے نا. دیکھیں اس کے لیے میں نے تھوڑا دیر پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ یا تو کوئی ایسے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوں یا ویلفیئر پرپز رکھنے والے لوگ ہوں جو پاکستان کی خدمت کا ٹھیکہ لے کر آئیں, اپنا سیاسی پیداگیری کرنے کے لیے, سیاسی منجن بیچنے کے لیے, کرپشن کرنے کے لیے 2-4 سال ہوئے کسی پارٹی سے جڑ گئے, 4 کتابیں پڑھ کے آگے باتیں کرنا شروع کر دی. وہ چیزیں بیکار ہیں. آگے جا کے اگر آپ نے یہ پیسہ کما بھی لیا تو اللہ نہ کرے آپ کی کسی بیماری میں, کسی پریشانی میں, کسی جگہ میں چلا جائے گا, وہ کسی کام نہیں آئے گا. کسی سیاستدان کی میں یہ نہیں کہوں گا دیکھو 100% ایوری تھنگ از رانگ, رائٹ, 10-15% لوگ ٹھیک بھی ہیں, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, وہ بھی انسان ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے, وہ جو آپ کو اہم لگ رہی ہے وہ آپ نکال لیجیے گا بعد میں شو کے بعد. وہ مسئلہ نہیں ہے, مجھے جو سچ آ رہا ہے, دیکھیں میں ریکگنائز اس لیے نہیں کر سکتا کہ دیکھیں نا یہ بلدیاتی انتظامات کی بات ہے. میں ایگزامپل دوں, میں نام نہیں لوں گا کسی سیاسی پارٹی کا, بلکہ نام تو مجبوراً مجھے لینا پڑ جائے گا. TLP. اب پتہ ہے کیا ہوا سر بس کامنٹ جو ہے ہمارے پاس, آپ کا بھی کامنٹ آ گیا ہے. میں اپنے تمام مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ایک مسجد کا امام پتہ ہے کیا کر رہا ہے, ایک مسجد کا امام معذرت کے ساتھ کیا کر رہا تھا, کسی تنظیم کے ساتھ جڑ کے کہہ رہا ہے میں الیکشن لڑوں گا, اور آ گیا کہ مجھے وہ پمفلٹ بنوانے 13,000 روپے نہیں ہے. مطلب یار اگر آپ کو پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھو, آپ سسٹم کو دیکھو, آپ اللہ کے کام کرو. کافی رچ پینل تھا اس وقت اور باتیں بہت کچھ ہے بات کرنے کے لیے, لیکن میری مجبوری ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. یقیناً اسی پینل کے ساتھ واپس بھی آئیں گے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.